بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدواجی زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس پیش منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا۔ کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف معاملے میں عورت اپنی بنیادی حقوق سے بالکل محروم تھی۔ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھی انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہذا یہ برائیوں کی طرف انسانوں کو دعوت دیتی ہے۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔ ہندو ازم میں جس عورت کا خاوند مر جاتا تھا اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری ننس رہ کر زندگی گزاریں، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے۔ جزیرہ میں بیٹی کا پیدا ہونا عارہ سمجھا جاتا تھا، لہذا ماں باپ کو خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس قدر پامال کیے جا چکے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھی، ٹھیک اسی طرح بیوی کو بھی اولاد کے نکاح میں بھیج دیتے تھے۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ معظمہ سے اس کو باہر ایک کال کوٹری میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری نہ دی جاتی تھی۔ اگر 2 سال یہ زندہ کال کوٹری میں کاٹ لیتی تھی تو اس کا مکالمہ کر کے مکہ معظمہ میں پھیرایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کو گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اب سوچو تو صحیح کہ اگر خاوند مر گیا تو کیا اس بیچاری بیوی کا کیا قصور، مگر یہ مظلوم اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جب کہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا۔ اے لوگوں، اگر یہ تمہاری بیٹی ہے تو تم اس کی عزت کرو، اور اگر بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ اس لیے تم لوگ عورت کی عزت کرو، چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو یا